السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم محترم شافی صاحب، برائے کرم ایک اشکال کو دور فرما دیں، بہت نوازش ہوگی۔ نیگیٹو انرجی اور جادو میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ اگر یہ دو مختلف مسائل ہیں تو ان کی علامات کیا الگ الگ ہوتی ہیں؟ وضاحت فرما دیں اور علاج بھی عنایت فرما دیں۔ الحمدللہ آپ کے بیانات سے بہت نفع ہو رہا ہے۔ دن رات آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ رب کریم مزید آپ کو عزت سلامتی سے نوازے اور ہر طرح کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہیں ایک پیر صاحب جو کہ بہت معروف ہیں اور ان کا تعلق سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا نام ظاہر کرنے کی اجازت بھی دی تھی، مگر کیونکہ وہ پبلک فگر ہیں اس لیے میں ان کا نام ظاہر نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے کہ میں پیر صاحب کے سوال کا جواب دوں، پہلے میں پیر صاحب کے سوال کو تھوڑا سا کریکٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ پیر صاحب کے سوال کے اندر کنفیوژن ہے، ابہام ہے۔ پیر صاحب کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ جناتی شیطانی اثرات اور جادو میں کیا فرق ہے، مگر انہوں نے سوال یہ کر دیا ہے کہ نیگیٹو انرجی اور جادو میں کیا فرق ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیر صاحب نے سوال یہ کیا ہے: شیطانی جناتی اثرات اور جادو میں کیا فرق ہے؟ شیطانی یا جناتی اثرات ایک الگ معاملہ ہے، جادو ایک الگ معاملہ ہے۔ شیطانی اثرات ایک الگ مرض ہے، جادو ایک الگ مرض ہے۔ یہ دونوں مختلف ہیں مگر دونوں ہی نیگیٹو انرجی ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوال کو تھوڑا سا درست کیا ہے کہ پیر صاحب نے سوال یہ کر دیا تھا کہ کیا جادو اور نیگیٹو انرجی ایک ہی ہیں؟ سوال یہ بنتا تھا شیطانی یا جناتی اثرات اور جادو ایک ہی چیز ہیں؟ ہاں، یہ ایک چیز نہیں ہے مگر یہ دونوں نیگیٹو انرجی ہے، دونوں کا تعلق نیگیٹو انرجی کے ساتھ ہے۔ اب شیطانی اثرات کیا ہوتے ہیں اور جادو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو دونوں مسائل کا علم ہو جائے گا یا دونوں کی تعریف آپ کو معلوم ہوگی تو انشاءاللہ پھر علامات بھی آپ کو ازبر ہو جائیں گی اور علاج سمجھنا یا کسی کا علاج کرنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ جناتی اور شیطانی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ حال ہے، میں یہاں سے اٹھ کر گیا، آپ لوگ بیٹھے تھے، آپ نے کسی کے خلاف بات شروع کر دی جس کو کہتے ہیں کہ غیبت شروع کر دی۔ جب آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے غیبت شروع کر دی یعنی کسی کی برائی کرنا شروع کر دی، تو جو انرجی جنریٹ ہوگی اس انرجی کو کہا جائے گا نیگیٹو انرجی، اور عملیات کی زبان میں جو اثرات پیدا ہوں گے ان اثرات کو کہا جائے گا شیطانی اثرات یا جناتی اثرات۔ کیوں؟ غیبت کرنا، برائی کرنا کیا ہے؟ شر ہے، اور شر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ تو شیطانی کام کرنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان اثرات کو شیطانی اثرات کہا جاتا ہے یا جناتی اثرات کہا جاتا ہے۔ اب یہ بالعموم ہے، آپ بازار میں گئے، بازار میں شیطانی اثرات ہیں، آپ کسی ہوٹل میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی شیطانی اور جناتی اثرات ہیں۔ اسی طرح آپ کسی اور پبلک پلیس پہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جناتی اور شیطانی اثرات ہوں گے۔ تو یہ ہے بالعموم مسئلہ۔ کوئی بھی جگہ اس وقت دھرتی پہ شیطانی اور جناتی اثرات سے پاک نہیں ہے۔ آج جو امت متاثر ہو رہی ہے یا امت پریشان ہے یا لوگ پریشان ہیں وہ جناتی اور شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ نام دیا جا رہا ہے جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔
اللہ بولو جادو تو صدیوں پہلے بھی تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ آزمائش چلتی رہنی ہے۔ جہاں چاہے گا اور اللہ جس پر چاہے گا، جتنے وقت کے لیے چاہے گا، جس شدت کا چاہے گا، جادو چلتا رہنا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا نام ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ آج جو اثرات بڑھے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے جو مسائل بڑھ رہے ہیں، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے جاہل پیر اور عاملین بندے بندے کو یہ چورن دے رہے ہیں کہ تیرے پہ جادو ہو گیا ہے، تیرے پہ جادو ہو گیا ہے، تیرے پہ جادو ہو گیا۔ جبکہ میں نے کیا بات آپ کو سمجھائی ہے کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہاں پہ جناتی اور شیطانی اثرات جنریٹ ہوں گے۔ جہاں پہ بھی کالی نظر کا وار چلے گا، شیطانی اور جناتی اثرات پیدا ہوں گے۔ جہاں پہ بھی کوئی حاسد بیٹھا ہوگا، یا حسرت کا مارا ہوا بیٹھا ہوگا، یا وظائف کرنے والا بیٹھا ہوگا، عامل بیٹھا ہوگا جو شرائط کے بغیر وظائف کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی جادوگر بیٹھا ہوگا، یا جادو کروانے والا بیٹھا ہوگا، یا تویز دھاگا کرنے والا بیٹھا ہوگا، یا تویز دھاگا کروانے والا بیٹھا ہوگا، وہاں پر جناتی اور شیطانی اثرات ہوں گے۔ آج کیونکہ اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جادو کرنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے کلائنٹ یعنی جادو کروانے والے بہت بڑھ گئے ہیں، تو نیگیٹو انرجی یعنی شیطانی اثرات، جناتی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب شیطانی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ہر بندے کو متاثر کرتے جا رہے ہیں۔ جب ہر بندہ متاثر ہوتا جا رہا ہے کم و بیش، تو پھر اس کی علامات آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں یا علامات پیدا ہوتی ہیں، تو ان علامات کو پرکھا نہیں جاتا، صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جادو ہو گیا، جبکہ یہ جادو نہیں ہے، جبکہ یہ جادو نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کیا کہا کہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناتی شیطانی اثرات کیا ہے، تو وہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کو شیطانی اثرات کہا جاتا ہے، ان کو جناتی اثرات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جادو کا مریض ہے، اس کے پاس آپ بیٹھے، اور آدو وظائف کرنے والا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھے، یا وہ خود ہے تو وہ متاثر ہو رہا ہوگا۔ کالی نظر کا مارا ہوا ہے، حاسد ہے، یا اسی طرح کوئی جگہ ہے وہ اسیب زدہ ہے، پوزیسڈ ہے، آپ وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ جو اثرات ہوں گے ان اثرات کو کہا جائے گا جناتی اثرات، یا ان اثرات کو کہا جائے گا جناتی اثرات، مگر وہ نیگیٹو انرجی کہلوائیں گے آج کی زبان میں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب تصویر کا دوسرا رخ یا دوسرا سوال اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جادو کیا ہے؟ جادو بھی شیطانی اور جناتی اثرات ہی ہیں، جادو بھی جناتی شیطانی اثرات ہی ہیں، وہ بھی شر ہے، مگر وہ شر ایک خاص طریقے سے، ایک خاص عمل سے، اور ایک خاص بندے میں، اور ایک خاص گھڑی میں منتقل کیا جاتا ہے، نیتاً، ارادتاً، اس کو جادو کہتے ہیں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ یہ جو جناتی اور شیطانی اثرات ہیں، میں نے کیا کہا، یہ بالعموم ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں سے آپ گزرے، آپ متاثر ہو گئے۔ یہاں پہ کوڑے کا ڈھیر ہے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے، آپ پاس سے گزرے، آپ بدبو سے متاثر ہو گئے۔ گندا نالا بہہ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، گندے نالے سے جو بدبو اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے متاثر ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گندے نالے کے جو اثرات ہیں آپ ان سے متاثر ہوگے۔ اب گندا نالا بالخصوص آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، اسی طرح کوڑے کا ڈھیر ہے، وہ بالخصوص آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ بالعموم ہے، ایک عام جگہ ہے۔ اسی طرح جو جناتی اور شیطانی اثرات ہیں،
جب ان کو خاص مقصد کے لیے، کسی خاص بندے کے لیے، کسی خاص عمل کے ذریعے اور کسی خاص ساعت یا گھڑی میں جنریٹ کیا جاتا ہے، ان اثرات کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر مریض کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، انڈیوس کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جادو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو۔ جادو میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو اثرات ہوتے ہیں اس میں آپ ٹارگٹ نہیں ہوتے، وہ بالعموم ہوتے، مگر یہ دونوں نیگیٹو انرجی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں نیگیٹو انرجی کہلاتے ہیں۔ کہنے کو جناتی یا شیطانی اثرات ایک الگ مسئلہ ہے، جادو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ دونوں کیا ہیں؟ نیگیٹو انرجی۔ ان دونوں کی علامات ایک ہوں گی۔ کیوں؟ ہم بات کریں گے نیگیٹو انرجی کی، ہم شیطانی یا جناتی اثرات کی بات نہیں کریں گے، ہم بات جادو کی نہیں کریں گے۔ میں نے کیا بات واضح کی ہے کہ یہ دونوں اوپر جا کر شر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، شیاطین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، غیر مسلم مشرکین جنات کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے بات کرنی ہے نیگیٹو انرجی کی۔ جب نیگیٹو انرجی کی بات کریں گے، اس کے اندر جناتی اور شیطانی اثرات بھی آ جائیں گے اور اس کے اندر جادو بھی آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ میں واضح کر دوں، اگر آپ محض متاثر ہیں شیطانی اور جناتی اثرات سے، آپ کو کسی بھی طرح کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ باعمل مسلمان ہیں، بشرطے کہ آپ باعمل مسلمان ہیں۔ آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، خود کریں یا کسی سے کرائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے یا دین اسلام کی نعمت آپ کو عطا کی ہے، یہ دین ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے اور سلامتی کا دین ہے کہ تمام جناتی اور شیطانی اثرات کو آپ کی روح سے، آپ کے بدن سے نکالتا جاتا ہے، بشرطے کہ آپ حضور کے غلام بن کر جئیں اور حضور کے غلام بن کر مریں۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ غیبت ہوئی تھی، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، آپ وہاں سے تھوڑا سا متاثر ہو گئے۔ جو ہی آپ گھر آئے، آپ نے گھر داخل ہوتے ہی بچوں کو سلام کیا، درود پاک پڑھا، پھر وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، مسجد میں چلے گئے، کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، ماں باپ کی زیارت کے لیے چلے گئے، یا کوئی اور نیک کام کیا۔ جو ہی آپ نے کوئی اور نیک کام کیا تو نیک کام سے جو اثرات پیدا ہوں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہیلنگ انرجی، مثبت اثرات، مثبت اثرات، اور آج کی زبان میں کہا جائے گا پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی۔ اب یہ مثبت اثرات ان منفی اثرات کو کیا کر دیں گے؟ زائل کر دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا اگر آپ اثرات سے متاثر ہیں تو آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، صرف کملی والے کی زندگی کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ آپ تعویذ دھاگے کے لیے تیار ہیں اور راد و وظائف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ شیطانی اور جناتی اثرات سے متاثر ہیں تو صرف آپ کو باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اعمال والی زندگی کی ضرورت ہے۔ جوں نیک اعمال کرتے جاؤ گے، جناتی اور شیطانی اثرات دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ جادو کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے، پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی میں نے واضح کر دی، چاہے آپ شیطانی اثرات سے متاثر ہوئے، چاہے آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں، اوپر جا کے دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک۔ اس ایک کو کیا کہتے ہیں؟ نیگیٹو انرجی۔ جب نیگیٹو انرجی سے آپ متاثر ہوں گے تو 5 علامات ظاہر ہوں گی۔ کتنی علامات ظاہر ہوں گی؟ 5۔ اب ان 5 علامات کو اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر آپ کے دشمن جیت گئے اور آپ ہار گئے۔ آپ ایسے لا علاج روگ میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، آپ مثال عبرت بن جائیں گے۔ چاہے شیطانی اثرات اتنے بڑھ گئے کہ یہ 5 علامات ظاہر ہو گئیں، چاہے آپ جادو کا شکار ہوئے اور جادو اتنا پرانا ہو گیا کہ 5 علامات جو شافی بتانے جا رہا ہے وہ ظاہر ہو گئیں، مگر آپ نے بودر نہیں کیا، آپ نے علاج نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ یہی کہتے رہے میں نہیں مندہ، میں نہیں مندہ، میں نہیں مندہ۔
جب پھر آپ نے ماننا شروع کیا تو تب علاج کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے میں نے فکرہ بولا ہے کہ آپ لا علاج روگ میں مبتلا ہو جائیں گے. روگ کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایسی بیماری جس کا کوئی حل نہ نکلے, کوئی علاج نہ ہو پائے. اب شیطانی اثرات سے آپ متاثر ہوئے یا آپ جادو سے متاثر ہوئے. 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا. جب 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا تو 5 علامات آئیں گی. پہلی علامت کیا ظاہر ہوگی کہ آپ کو ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے. پہلے کبھی کبھار یعنی ہفتہ 10 دن کے بعد کوئی خواب ڈرونا آئے گا. اس کے بعد ڈرونے خواب آنے کی تعداد بڑھتی جائے گی, یعنی فریکوینسی بڑھتی جائے گی. ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن آپ کو ڈرونا خواب آنا شروع ہو جائے گا. یہ پہلی علامت. دوسری علامت جو نیگیٹو انرجی کی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں نقصانات شروع ہو جائیں گے. رزق آنے کے جو چینلز ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. رزق کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. رزق نکلنے کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یعنی نقصانات زیادہ ہوں گے, رزق زیادہ نکلے گا, آئے گا کم. تو یوں آپ بے برکتی کا شکار ہو جائیں گے. جب یہ نظام چلتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ دیوالیہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ مقروض ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوگی دوسری علامت. تیسری علامت نیگیٹو انرجی کی کیا ہوگی کہ اگر آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوئے ہیں اور 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے یا آپ کا گھر متاثر ہوا ہے تو آپ کے گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. کبھی کوئی بیمار, کبھی کوئی بیمار. اور اگر بالفرض آپ خود متاثر ہوئے ہیں تو ایک بیماری سے نکلیں گے, دوسری بیماری میں پھنس جائیں گے. ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, ٹیسٹ آپ کے بالکل نارمل ہوں گے مگر آپ کو شفا نہیں ہوگی. کتنی علامات ہو گئی؟ 3. چوتھی علامت کیا ہوگی؟ اگر آپ کا کنبہ, آپ کا گھر نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوا ہے اور وقت گزر گیا 4 مہینے, اب آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے. کتنی علامات ہو گئی؟ 4. 5ویں اور آخری علامت جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہے, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ذلت ذلت ذلت, رسوائی رسوائی رسوائی. جس کے ساتھ بھلا کرو گے اس کا شر ہی آپ کی طرف آئے گا, بھلا آپ سے وہ کرنے والا نہیں ہے. اب یہ 5 علامات ظاہر ہوں گی اگر آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں. یہی 5 علامات ظاہر ہوں گی اگر آپ اثرات سے متاثر ہوئے. لیکن میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر آپ اثرات سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں تو پھر آپ کو علاج کروانا ضروری ہے. اب یہاں آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر آپ جاگ رہے ہیں کہ جب علامات اثرات کی بھی وہی ہیں, جادو کی بھی وہی ہیں, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی اثرات سے متاثر ہے اور یہ آدمی جادو سے متاثر ہے؟ اللہ بولو, اس کے لیے مریض کا ہونا ضروری ہے. یہی تو روتا ہوں, بس بات سنی, جادو ہو گیا, جادو تھی گیا, جادو تھی گیا, جادو تھی گیا. میں نے آپ کو جادو کی علامات نہیں بتائیں, میں نے آپ کو صرف اثرات کی علامات نہیں بتائی, میں نے آپ کو نیگیٹو انرجی کی علامات بتائی ہیں. اور نیگیٹو انرجی کئی چینل سے اور کئی سورسز سے جنریٹ ہوتی ہے اور فلو ہوتی ہے. تو میں نے عمومی بات کی ہے کہ جہاں نیگیٹو انرجی ہوگی یا جو گھر یا جو شخص نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگا وہاں پہ 5 علامات ہوں گی. ہم کسی مریض کو یہ لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ اثرات کا مریض ہے اور یہ جادو کا مریض ہے جب تک وہ سامنے نہ آئے, اس کی پوری ہسٹری ہمارے پاس نہ ہو, تب تک ہم مریض کو اثرات کا مریض یا ہم مریض کو جادو کا مریض لیبل نہیں کر سکتے. آگے پھر تشخیص کرنا عامل کا کام ہے جو اس فن کے ماہر ہیں. وہ استخارہ کے ذریعے تشخیص کریں کہ یہ اثرات کا مریض ہے اور یہ جادو کا مریض ہے. ٹھیک ہے, وہ علم الاعداد کے ذریعے تشخیص کریں,
وہ اپنے کشف کے ذریعے تشخیص کریں یا جو ان کے پاس جناتی عملہ ہے، مقلات ہے، ان کے ذریعے تشخیص جو ہے وہ کریں، اور اسی طرح مریض کی جو ہسٹری ہے، جو اس نے حقیقت آ کر بتائی ہے، اس کو سامنے رکھ کر تشخیص کریں۔ اب یہ کام کرنے والا ہے عامل کا۔ جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے پیر صاحب کے توسل سے، وہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے صرف آپ اتنی تشخیص کر سکتے ہیں کہ آیا آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ 5 علامات ہیں، 5 میں سے 4 ہیں، 5 میں سے 3 ہیں، تو یقیناً آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مگر آپ نے یہ تسبیح نہیں کرنی کہ میں جادو سے متاثر ہو گیا ہوں، میں شیطانی اثرات سے متاثر ہو گیا ہوں۔ آپ نے سمپلی یہ کہنا ہے کہ میں نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو رہا ہوں۔ اب آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے جو اس فن کے ماہر ہیں۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ تمیز کریں گے کہ آیا آپ اثرات کے مریض ہو یا آپ جادو کے مریض ہو، اثرات کے مریض ہو یا جادو کے مریض ہو۔ اگر آپ ہوئے محض اثرات کے مریض تو وہ میں واضح کر چکا ہوں کہ آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ آپ پاک صاف رہے، حضور کی غلامی والی زندگی گزارے، ہفتہ 10 دن میں وہ اثرات کم ہو جائیں گے، ساتھ صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا رہبر، آپ کا معالج، آپ کا عامل تشخیص کر دیتا ہے کہ آپ جادو کے مریض ہیں، تو پھر آپ کو مکمل علاج کرنا پڑے گا یا مکمل علاج کروانا بھی پڑے گا۔ آگے پیر صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ علاج بھی عنایت فرما دیں۔ اگر آپ عامل کے پاس جاتے ہیں یا گھر بیٹھے آپ خود میرا بیان سن کر یہ تشخیص کر لیتے ہیں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے میں نے تشخیص کے کئی طریقے بتائے، اس میں جو سب سے آسان طریقہ جو لوگوں کو پسند آیا یا جس طریقے سے لاکھوں لوگوں نے نفع اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں، وہ ہے روحانی لیبارٹری کا ٹیسٹ۔ وہ کیا ہے؟ روحانی لیبارٹری کا ٹیسٹ۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر معلوم نہیں ہے، آج آپ پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجیٹل چینل ہے آفیشیل تلاش، اس پہ جائیں، اس کی ویڈیو لسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بیان ملے گا روحانی لیبارٹری کا ٹیسٹ۔ اگر یوں ڈھونڈنا مشکل ہو تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں روحانی لیبارٹری ڈاکٹر حامد شافی، فوراً وہ سامنے آ جائے گا۔ اس بیان کو سنیں، سمجھیں، جیسے میں نے گائیڈ کیا ہے اس کے مطابق آپ ٹیسٹ کریں، گھر بیٹھے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بدنی مرض کا شکار ہیں، اسیب کا شکار ہیں، جادو کا شکار ہیں، رجت کا شکار ہیں، یعنی اثرات کا شکار ہے۔ اب اگر ٹیسٹ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جادو کا شکار ہے، پھر تو کروانا پڑے گا علاج، اور اگر ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے بدنی مرض تو پھر علاج کی ضرورت نہیں، اپنے بدن کا علاج کرواؤ، میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ اور اگر ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں اثرات یا اس میں آ جاتی ہے رجت، تو رجت کا علاج اور ہے، اس کا علاج آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر محض اثرات ہیں تو میں 3-4 مرتبہ، اور اگر محض اثرات ہیں تو میں 3-4 مرتبہ آپ کو واضح کر چکا ہوں، کوئی علاج نہیں کروانا۔ اگر غیر ضروری علاج کرو گے یا غیر ضروری علاج کرواؤ گے، پہلے تو آپ مریض نہیں تھے، اب آپ رجت کے مریض بن جاؤ گے۔ زندگی پہلے تو برباد نہیں ہوئی تھی اتنی، اب مکمل طور پہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور اگر مکمل تشخیص کے بعد آپ کا ذہن واضح ہو جاتا ہے، یا کوئی آپ کا مخلص رہبر ہے، معالج ہے، استاد ہے، عامل ہے، پیر ہے، وہ آپ کے اوپر واضح کر دیتا ہے تشخیص کے بعد کہ آپ جادو کے مریض ہیں، اب آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، تو علاج کے لیے آپ نے وہی بنیادی 5 اعمال کرنے۔ کتنے اعمال کرنے؟ 5، جو ساری امت کو بتا رہا ہوں پچھلے 2.5-3 سال سے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرے حصار نبی علیہ السلام۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، سامنے آ جائے گا۔ حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، سامنے آ جائے گا۔ دونوں طریقوں کو، یعنی دونوں بیانات کو آپ سنیں، سمجھیں،
ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. بعد میں جانوں میرا کام جانے. اگر خضری عمل بدل کر حصار نبوی کرنا ہے میں خود کروں گا، یا حصار نبوی آپ پڑھیں اس کو بدل کے خضری عمل کرنا ہے تو وہ میں خود کروں گا. آپ نے شروع میں وہی حصار کرنا ہے جو آپ کو آسان لگے اور پابندی کے ساتھ آپ کر سکیں. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، جون سا سیغہ مرضی پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد، مگر استغفار کو ساتھ جوڑنا ہے. مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو آپ یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. پاکی نہ پاکی، سفر حضر، وضو بغیر وضو، کوئی قید نہیں ہے. دن رات کملی والے پہ استغفار کے ساتھ درود پڑھنا ہے. رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 بار، 101 بار نہیں، 99 بار نہیں، 100 بار جتنا کہا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ. یہ 5 اعمال ہیں. اب ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے مزید بچنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے. دن ہو یا رات ہو، ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے. یہ مکمل پیکج ہے. یہ آپ کے جادو کے علاج کا پہلا مرحلہ ہے، سٹیپ 1 ہے. یہ پڑھائی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ پہلے سے اوراد و وظائف کرنے والے ہیں تو پہلے اوراد و وظائف بند کرنے ہیں، تب یہ علاج شروع کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے اوراد و وظائف بند نہیں کرنے تو میرے ساتھ آپ نے نہیں چلنا. جیسے آپ چل رہے ہیں ویسے چلیں، یا کوئی اور آپ کو چلا رہا ہے تو اس کے مطابق چلیں. آپ کو میری ذات سے نفع ہونے والا نہیں ہے، یا میرے سلسلے سے نفع ہونے والا نہیں ہے، یا میرے سلسلے کے فیض سے آپ کبھی بھی قیامت تک فیض یاب نہیں ہوں گے. کیوں؟ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ نے علاج کروانا ہے تو علاج کو علاج سمجھنا ہے. تو میں نے اس مد میں کیا کہا ہے کہ اگر آپ اوراد و وظائف کرنے والے ہیں، صورتیں پڑھنے والے ہیں، سب کچھ بند. 5 وقت کی نماز ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، روزانہ پاؤ پڑھیں، سپارہ پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، جتنا اللہ آسانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. باقی جو میں نے علاج بتایا ہے وہ علاج کرنا ہے. 21 دن کی یہ پڑھائی ہے، 21 دن کا یہ علاج ہے. اب اس علاج کے ساتھ، یعنی روحانی علاج کے ساتھ لوازمات ہیں. تو 5 لوازمات ہیں. ان 5 لوازمات میں پہلا عمل ہے صدقہ. ہر ہفتے کو اور ہر منگل کو اپنی جان کا صدقہ دینا ہے. اور اگر جادو سارے گھر پہ ہے تو سارے گھر والوں کی نیت کر کے، یعنی جان کی نیت کر کے ہر ہفتے کو اور ہر منگل کو صدقہ دینا ہے. اگر حیثیت نہیں ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 بار صدقہ ضرور دینا ہے. یہ لوازمات میں سے پہلا عمل ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ اتارا کرنا. اتارے کے میں نے کئی طریقے بتائے ہیں. انڈے سے اتارا کرو، گوشت سے اتارا کرو، ڈوری سے اتارا کرو. جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے تلاش چینل کی ویڈیو لسٹ میں جائیں. 11 طریقے میں نے اتارے کے آپ حضرات کو بتائے ہیں. ان 11 میں سے آپ نے ایک منتخب کرنا ہے. 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک منتخب کرنا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے. 11 کی اجازت ہے مگر عمل آپ نے ایک منتخب کرنا ہے. اسی سے اپنا علاج کرنا ہے، اسی سے آپ نے روزانہ اپنا اتارا کرنا ہے. تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ صدقہ. دوسرا کام ہو گیا اتارا. تیسرا کام ہے غسل معراج، یعنی غسل شفا کرنا. 4K کی جو نیگیٹو انرجی کٹ ہے معراج، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. غسل کے لیے کیسے کیا جاتا ہے اس کٹ کے اندر مکمل تفصیل موجود ہے، اس کے اوپر مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے اعمال ہو گئے؟ 3: صدقہ، اتارا، غسل. چوتھا کیا ہے کہ اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے، ہر وقت خوشبودار رکھنا ہے. ہر وضو کے بعد سو کر اٹھیں، غسل کر کے آئیں، باہر جانے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، درود پاک پڑھنے لگیں، وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے. اور جس خوشبو سے آپ نے اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے وہ ہے دہن العود. 4K کی انرجائزڈ دہن العود. کتنے اعمال ہو گئے؟ 4.
پانچواں اور آخری کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو اپنے ماحول کو معطر رکھنا ہے، اس کے لیے خضری ایئر فریشنر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام لوازمات آپ نے کہاں سے منگوانے ہیں؟ 4K سے۔ کہاں سے منگوائیں گے؟ 4K سے۔ جب آپ یہ لوازمات 4K سے منگوائیں گے تو وہیں سے آپ نے خضری حصار بھی منگوا لینا ہے، خود بھی خضری حصار گلے میں ڈالے اور بچوں کے گلے میں بھی ڈال دینا ہے۔ تو یہ 5 لوازمات آپ نے پورے کرنے ہیں، 21 دن کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ 21 دن کے بعد آپ یہاں تشریف لے کر آئیں۔ اگر آپ یہاں تشریف نہیں لے کر آ سکتے کسی شرعی عذر کی وجہ سے تو پھر آپ ہماری آن لائن سروس سے استفادہ کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن میں نے وضاحت یوں کی ہے جیسے میں نے آپ کو علاج بتایا، تاکہ پیر صاحب کے توسط سے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا گھر بیٹھے جو ہے وہ بلا ہو جائے۔ تو یہ ہے پیر صاحب آپ کے سوالات کے جوابات۔ میں نے نیگیٹو انرجی، جادو، جناتی، شیطانی اثرات کی وضاحت بھی کر دی ہے، علامات بھی بتا دی ہیں، تشخیص کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور علاج کا سٹیپ 1 بھی بتا دیا ہے۔ سٹیپ 1 کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے خود ہی چلتے جائیں، اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو جب آپ رابطہ کریں گے، جو احوال یہاں آ کے مجھے بتائیں گے اس کے مطابق پھر ہم سٹیپ 2 میں جائیں گے، یعنی آگے چلیں گے۔ دوسرا میں نے کیا عرض کیا کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آ سکتے تو شافیہ سوشل میڈیا کی جو آن لائن سروس ہے پیڈ، اس پہ آپ رابطہ کریں، اپنے احوال بتائیں، بھائی اب یہ صورتحال ہے، اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ ہے مکمل وضاحت پیر صاحب کے سوال کی۔ دنیا بھر میں جو لوگ پریشان ہیں اثرات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، رجت کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے، یا مختصر نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، آپ کو اس علاج کی اجازت ہے۔ کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے ہمارے سے دوبارہ علاج کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے آسودہ زندگی دی ہے، نعمتوں سے سرفراز کی ہے، اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ہماری درخواستوں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بدنی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی سوچ کو، فکر کو، صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم رب کی بارگاہ میں تفصیلاً پیش کر نہیں سکے، اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔